انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ ہم نے دی ہے۔ اچھا، فتح مبین، فتح مکہ اللہ نے عطا کی؟ ہوا کیا تھا؟ کوئی خون ٹپکا، کوئی تلوار چلی، کتنے لوگوں کے سر اتارے سرکار نے فتح مکہ پر؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فتح مکہ تمہیں ہم نے دیا، فتح مبین۔ اچھا کون سی فتح ہے؟ خیبر کی، خندق کی، یہ ساری فتحیں ہیں، مگر فتح مبین نہیں بولا اللہ نے۔ یہ ساری کامیابیاں تھیں مگر اللہ نے کھلی فتح نہیں بولا، فتح خیبر کو اور فتح خندق کو اور فتح مثلا بدر کو۔ اللہ نے کہا فتح مکہ کو کہا ہم نے کھلی فتح دے دی۔ ہوا کیا تھا؟ کتنی تلواریں چلی، کتنے سر اترے، کتنا خون بہا کافروں مشرکوں کا، ایک آدمی بھی نہیں مرا، تلوار چلی ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیسے فتح ہو گئی؟ حکمت۔ دانائی، سمجھداری، صبر، برداشت۔ جو جنگیں برداشت سے لڑی جائیں، جو جنگیں صبر اور تحمل مزاجی سے لڑی جائیں، جو جنگیں تلوار رکھ کر قلم سے لڑی جائیں، جو جنگیں جذبات سے نہیں عقل سے لڑی جائیں، اس جنگ کو اللہ فتح مکہ بولتا ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ سارے جمعی وہاں ہو رہے تھے، سارے مشرک وہیں جمع ہو رہے تھے، اور جب سب وہاں بھاگ بھاگ کے پناہ لینے کے لیے جمع ہونے لگے، فرمایا جو وہاں پناہ لے لے گا میں معاف کر دوں گا۔ کیا حکمت ہے سرکار کی۔ خبر آئی حضور آپ کے گھر میں ہم سب جمع ہوئے تھے کچھ کرنے کے لیے کہ انہیں مارنے چلیں گے، انہوں نے کہا جو وہاں جا رہے ہیں میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو حضرت آ گئے سب کو لے کر، اور کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ منظر تھا ایمان قبول کرنے کا۔ خبردار کوئی تلوار نہ چلے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پتہ بھی نہ ٹوٹے مکے کا۔ یہ مقام امن ہے۔ برداشت اور تحمل مزاجی سے جو جنگ لڑی جاتی، حکمت اور سمجھداری سے جو جنگ لڑی جاتی ہے، وہ فتح مبین ہے۔ میرے بچوں اور جوانوں، اپنی زندگیوں میں صلح حدیبیہ لکھتے رہو تاکہ فتح مکہ تمہیں ملتی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا دیا اللہ نے اپنے حبیب کو؟ فتح مکہ، فتح مبین، یہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ اور صفحہ پلٹا تو ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والذی انزل علیک الکتاب۔ او اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل۔ توجہ ہے بھائی، ایسے ناظم جو ہے نا پاکستان میں مجھے ایک دو ہی ملے ہیں۔ یہ ان سے اگر مصرع بھول بھی رہے ہوتے ہیں نا تو جوڑنا بھی آتا ہے نا، بڑے بڑے کام کے ناظم ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کہو والذی انزل علیک الکتاب، جس نے اے میرے نبی تم پر کتاب کو، اللہ نے، یہ قرآن اللہ نے دیا ہے۔
کیا کچھ نہیں دیا. معراج پر لے گیا. معراج پہ جاتے ہوئے خیال آیا جوتیاں اتاروں یا جوتیوں ساتھ جاؤں. آواز آئی جوتیوں سمیت آؤ. تو جوتیوں کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آواز آئی سورہ النجم کے اندر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پر. اس سے اونچی جگہ نہیں ہے جہاں میرا مصطفیٰ تھا. میرا مصطفیٰ جہاں ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. نبی سب سے اونچی جگہ جوتیوں کے ساتھ ہیں. تو پھر کہہ دوں نا کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. یہ ساری کائنات سرکار کی جوتیوں کے نیچے. اتنا اتنے بڑے بڑے عنوانات، اتنی عظمتوں کی باتیں اللہ نے کی کہ یہ دیا، ہم نے یہ دیا، یہ دیا، مگر کسی بھی دہش کے اوپر، کسی بھی دینے کے اوپر اللہ نے لفظ عطا استعمال نہیں کیا. محنت کے بدلے میں، تھکے نہیں سنیں گے، محنت کے بدلے میں جب کوئی چیز دی جائے تو وہ برابر ہوتی ہے. اور جب خوشی سے کوئی چیز عطا کی جائے تو اسے انعام کہا جاتا ہے. کہ بھائی وہ 1000 روپے تو تمہاری مزدوری ہے، مگر یہ جوڑا اس لیے رکھ لو کہ تم نے کام بڑا دل سے کیا ہے. تو وہ جو جوڑا ہوتا ہے نا، وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ انعام ہوتا ہے، وہ عطا ہوتی ہے. وہ جو جوڑا لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ 1000 روپے تو کھا لیتا ہے، مگر جوڑے کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے. یہ مجھے عطا ہوئی ہے. میرے بچوں، جوانوں، سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے. عطا پروردگار، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شان معطی، دینے والے کا مقام کیا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ بھائی میں ذرا سنبھل کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کے دینے کے مطابق جو چیز ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. شایان شان الہی اگر کوئی عطا ہو. بی بی آپ سے اور مجھ سے راضی ہو. صلوات پڑھیں محمد و شایان شان پروردگار. اگر مقام احدیت نہیں سمجھ سکتے تو دینے والے کی عطا کو کیسے سمجھو گے؟ اگر اللہ کو نہیں پہچان سکتے تو اللہ کی عطا کو کیسے جانیں؟ فتح ماتن مار فتحہ. اب سمجھ میں آتا ہے نبی نے کیا کہہ دیا. میری فاطمہ کی معرفت سے تمہیں دور رکھا گیا ہے. نہیں جان سکتے کہ میری فاطمہ کیا ہے. تم نہیں جان سکتے کہ میری فاطمہ کیا ہے. فاطمہ تن معرفتہا. اللہ اکبر. اللہ کے راز، اسم اعظم، علم قیامت، احوال ولادت ائمہ اور مقام فاطمہ. ہم نہیں جانتے کہ فاطمہ کیا ہے. شان معطی کے مطابق کیفیت عطا ہے. کیفیت عطا ہے. یہ حجاب اللہ. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے حجاب اللہ. جناب زہرا کے ساتھ یہ شان موتی، منزلت معطا.
کس کو دیا ہے؟ کس نے دیا؟ شان موتی جی. عظمت معطا کس کو دیا؟ کیفیت عطا کیا دیا؟ یہ عطا کے اوپر بات ہو رہی ہے. انا اعطینا کل کوثر. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. صلوات پڑھیں. شان موتی کے بارے میں ایک اشارہ ہو گیا. عظمت موتا کس کو دیا گیا؟ کون ہے جسے دیا گیا ہے؟ تھک کر نہیں سنیں گے، مجھے جلدی نہیں ہے. ممکن ہے بہت سے دوست بہت دیر سے بیٹھے ہوں، لیکن جتنی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی دیر کو آپ حساب میں نہیں لائیں. پہلے والے کو بھی حساب میں نہیں لائیں جب اللہ ہی حساب نہیں لے رہا. جتنی دیر آپ نماز میں ہوتے ہیں اتنی دیر زندگی بڑھتی ہے. تو میری عقیدت کہتی ہے جتنی دیر آپ ذکر نبی اور آل نبی میں ہوتے ہیں اتنی دیر آپ کی زندگی بڑھتی ہے. تو بڑھائیے اپنی زندگی حسین کے ذکر میں بیٹھ کر، سیدہ کے تذکرے میں بیٹھ کر. بلند تر صلوات عطیہ کریں گے. محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عظمت معطا جسے دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک بچے کے ہاتھ میں سونے کے سکے ہوں، آپ ٹافی دے کر لے لیں، وہ ٹافی لے لے گا، سکے دے دے گا، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں کہ ہے کیا میرے پاس. وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. پتہ ہی نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. اتنی بڑی چیز لیے پھر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. تو کسی چیز کے حامل کو، جس پر وہ حمل کی جائے، جس پہ وہ رکھی جائے، جسے وہ دی جائے، اس چیز سے زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے. بھائی ہر سواری ہر روڈ پر نہیں چلتی. وہ ٹنوں اور سینکڑوں ہزاروں ٹن والا جو ٹرک ہوتا ہے، ٹرالر جو ہوتا ہے، 32 ویلر، کیا آخری 22 ہے، آخری بتائیے، وہ اگر اس روڈ سے گزر جائے تو روڈ کو بٹھا دے گا جی، اس کو بٹھا دے گا نا. جہاز اگر ہمارے اس روڈ سے گزر جائے تو بٹھا دے گا نا اس کو. تو جہاز ہر روڈ پر ہر رنوے پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے جو روڈ بنایا جاتا ہے اس پہ پہلے بہت زیادہ مال مسالہ مٹیریل ڈالا جاتا ہے. اس قابل تو ہو کہ اس وزن کو برداشت کرے. ہر چیز ہر جگہ نہیں اترتی. یہ جو چیز اتاری جا رہی ہے یہ قرآن سے زیادہ سنگین ہے. یہ چیز اتاری جا رہی ہے، یہ جو چیز اتاری جا رہی ہے قلب مصطفیٰ پہ، یہ قرآن سے زیادہ سنگین ہے. یہ ثقل اکبر ہے، وہ ثقل اصغر ہے. زیادہ سنگین چیز اتاری جا رہی ہے. قلب مصطفیٰ پہ فاطمہ اتاری جا رہی ہے. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک دن ابا برابر سے گزرے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا یہ تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. کہنے لگے کیا مطلب ہے قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں پڑھو، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ جہاں یہ اترا ہے. بڑا سنگین جملہ کہہ رہا ہوں بچوں اور جوانوں، توجہ کرنا. کہا قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ جہاں یہ قرآن اترا ہے. کہنے لگے ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہا فاطمہ کو راضی کرو. صلوات پڑھیں گے سیدہ کی ذات پر. جسے یہ عطا دی جا رہی ہے اس کی سنگینی یہ ہر جگہ نہیں اترے گی، یہ ہر جگہ نہیں جائے گی. لہذا ایک عقیدت بھرا بھی ہے اور دلیل اور استدلال بھی رکھتا ہوں. تمام ائمہ
اور جناب زہرا حجت ہیں ائمہ پر. تمام ائمہ صلبوں سے ہوتے ہوئے آئے. ارحام مطہرہ اصلاب شامخہ زیارت وارثہ تمام ائمہ کے لیے ہے کہ وہ اصلاب شامخہ سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے. مگر جناب زہرا قرآن کی طرح دفتن آئیں گے. صلبوں سے ہوتی ہوئی نہیں آئیں گے, ارحام سے ہوتی ہوئی نہیں آئیں گے. جیسے قرآن اترا ہے ایسے زہرا اتری ہے. 40 دن چلہ کیا ہے نبی نے, تب جبریل ایک پھل لے کر آئے. پھل کو جب 2 نیم کیا تو نور نکلنے لگا. کہا ہے جبریل یہ نور کیسا ہے؟ کہ نور فاطمہ. نبی نے وہ پھل تناول کیا, نور سیدہ منتقل ہوا. آواز آئی خدیجہ کے قریب چلی جائیے. سنگین بات کر رہا ہوں, بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہو پاتا, لیکن میں کیا کروں. بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ سیدہ کا حمل 9 مہینے کا نہیں تھا, کچھ لمحوں کا تھا. یہاں سیدہ کے قریب ہوئے نبی اور حمل منتقل ہوا ہے. نبی پہلے حامل تھے, پھر بی بی خدیجہ حامل ہو گئیں. دفعتاً منتقل ہوا. لہذا بی بی دفعتاً وہ جو 9 مہینے میں بچے کی نشو نما ہوتی ہے وہ سیدہ کی چند لمحوں میں ہوئی ہے, چند دنوں میں ہوئی ہے, کچھ دنوں میں ہوئی ہے. اور لہذا بی بی واحد ذات ہے. یا امام زمانہ کے لیے ہے یا جناب زہرا کے لیے خاص روایات ہیں کہ بی بی ایک دن میں 1 ہفتے کے برابر نشوونما فرماتی تھی ولادت کے فوراً بعد, اور 1 ہفتے کے اندر 1 مہینے کی برابر ہو جاتی تھی, اور 1 سال میں 7 سالوں کے برابر ہو جاتی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ 18 سال کی بی بی ہیں اور 50 سال والی بیویوں والا کردار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی بی بی کی. بی بی تھی 9 سال کی, مگر بی بی کے لیے خاص روایت ہے کہ بی بی 1 ہفتے میں 1 مہینے کے برابر کی نمائش آتی تھی. یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کیا باتیں کر رہے تھے یہ, ممکن ہے کوئی جی بی بی کی نشو نما روایت کہہ رہی ہے, حدیث سنا رہا ہوں. 1 ہفتے میں 1 مہینے کے برابر, 1 مہینے میں 1 سال کے برابر, 1 سال میں 7 سال کے برابر. بی بی اس طرح سے بڑی ہوئی ہیں, اس لیے کہ عطا الہی ہے, یہ عطا الہی ہے. سیدہ کا سیدہ ممکن ہے کوئی کہ مولانا نئی باتیں کر رہے تھے. جی نئی بات نہیں ہے. میں تھوڑی سی محنت کروں تو بہت ساری باتیں ہیں جو نئی بیان ہوئی ہیں. نئی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو بات بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے. بات اتنی ہے عزیزان گرامی کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا اس کا نام فاطمہ ہے, اور فاطمہ کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے. مجھے تسلی دیجئے کہ دیر تو نہیں ہو رہی. نہیں, سب نہیں بول رہے بسم اللہ. اور یہ ووٹنگ بھی نہیں ہو رہی کہ 4-6 افراد جو اچھا کسی پر خدا نخواستہ کوئی اگر کسی مجبوری یا کسی تکلیف میں یا کسی بزرگی کی وجہ سے جاننا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ہوتا ہے کوئی بزرگ اگر فرض کریں تو, لیکن مجھے مرزا عاشق صاحب سے ذاتی طور پر بہت ہی ان سے عقیدت, پیار ہے, محبت ہے. یہ بڑا خاندان ہے, ان کی خدمات ہیں, اور خاص طور پر حیدرآباد کی تاریخ کے اندر مرزا فیملی, اور وہ بھی یہ فیملی, ان کے بڑوں کا ٹھیڑی کے واقعات میں بھی بڑا کردار رہا ہے. میں تاریخ لکھ رہا ہوں خیرپور کی, بلکہ پورے پاکستان کی لکھ رہا ہوں, تو خیرپور کی ٹھیڑی کے واقعے پر تو پھر خیرپور کا ذکر بھی آیا ہے. 10 جلدوں میں مولانا کتاب تیار ہو رہی ہے.
پورا سیٹ تیار ہو رہا ہے 10 جلدی. تو یہ اس میں جب بات آتی ہے تو اس کے اندر آپ سب کی سلامتی پوری ملت کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. توجہ کر رہے ہیں آپ. شان موتی، عظمت موتا اور کیفیت عطا. دینے والا اللہ، لینے والا مصطفیٰ. دیا کیا گیا ہے؟ جو دیا گیا ہے وہ ہے فاطمہ. واہ اکبر. معمولی وجود نہیں ہے. ہماری روحوں کو کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت. ہندو کی روح کے کون قبض کرتا ہے؟ عیسائی کی، یہودی کی، سنی کی، شیعہ کی، سب کی روحوں کو ملک الموت قبض کرتا ہے. شایان شان فاطمہ نہیں ہے. شایان شان سیدہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ جاتا ہے، یہاں بھی آئے گا. ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اللہ کا معصوم فرشتہ، علیہ السلام فرشتہ. روایت سناؤں گا میں. یہ زور سے نہیں بول رہا میں، گلے کے زور سے بات نہیں ہو رہی ہے، روایت کے زور پہ بات ہوگی. قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیت ہیں روح قبض کرنے کے بارے میں. ایک آیت قرآن مجید میں ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل علیکم ثم الی ربکم ترجعون. اے میرے حبیب مشرکوں اور کافروں اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت کو تمہاری روحیں قبض کرنے کے لیے وکیل بنایا گیا ہے. ہم نے ذمہ داری دی ہے ملک الموت کو کہ تمہاری روحوں کو قبض کرے. لفظ ملک الموت، مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ سے دعا چاہوں گا. لفظ ملک الموت آیا ہے، نام آیا ہے فرشتے کا کہ اے یہودیو، اے کافروں، اے مشرکوں، اے اہل کتاب، ان سے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو وکیل بنایا ہے، اور پھر وہ روح قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹائے گا. ایک ہی آیت ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ انعام کے اندر 60ویں آیت. هو الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. وہ اللہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. یہاں نہیں آیا کہ تمہارے رب کی طرف پلٹائے گا. دو باتیں یہاں پر بیان ہو گئیں. ملک الموت کو وکیل بنایا گیا ہے جو تمہاری روح کو قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹائے. یہاں آیت آ رہی ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. تو جب اللہ ہی روح کو قبض کرتا ہے تو کہاں پلٹائے گا؟ وہ ڈائریکٹ لے رہا ہے نا، وہ تو کہیں نہیں پلٹائے گا، وہ تو خود لے رہا ہے جس کی طرف ملک الموت پلٹاتا ہے. تو دونوں طرح کی آیتیں ہو گئی قرآن میں. ایک آیت وہ جس میں ملک الموت کا کام ہے روح قبض کرنا، ایک آیت وہ جس میں اللہ کا کام ہے روح قبض کرنا. میں بھی طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری ممبر سے اترنے کے بعد اور ان دونوں آیتوں کو سننے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی طالب علم کہہ سکتا ہے کہ یہاں اللہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت کا قبض کرنا بھی اللہ کا قبض کرنا ہے. تو تمہیں یہاں شرک سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اگر میں کہہ دوں کہ مولا علی سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے مانگنا، تو تم کہتے ہو یہ شرک ہے. ادھر ملک الموت کو مان لو گے، ملک الموت کے مولا علی کو نہیں مانو گے.
ایک صاحب کہنے لگے مولا علی 40 جگہ پر حاضر ہوئے، یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا 40 نہیں 40 لاکھ جگہ علی آ جا سکتے ہیں۔ کہنے لگے وہ مشرک تھا، آپ بڑے مشکل میں مشرک ہو گئے۔ میں نے کہا یہی مشکل ہے جسے توحید سمجھ میں نہیں آتی، اسے صرف شرک سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو شرک کی آوازیں لگاتے ہیں نا، ان کی مشکل یہ ہے کہ انہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ توحید سمجھ نہیں ہوتی تو شرک کی بات انہیں روشن ہو جاتی۔ کہ ملک الموت کتنی جگہ حاضر ہوتا ہے؟ ایک لمحے میں لاکھوں لوگوں کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ وہی جاتا ہے۔ ملک الموت ہزاروں لاکھوں جگہ جا سکتا ہے، ملک الموت کا بھی جو مولا ہو اس کے بارے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کی ذوق سماعت، مگر کچھ بجھے چہرے بھی تھکے بھی بیٹھے ہیں۔ بہت دیر سے بعض لوگوں کو تو میں مجھے ان کا احساس ہو رہا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تھک نہ رہے ہو۔ کوئی منت نہ مان رہے ہو کہ اتر آئے تو اچھا ہے۔ تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مزاج ہے، وہ ایسے لگتے ہیں، ایسے ہیں نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ توجہ ہے، پھر بسم اللہ بولیے۔ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت، اللہ روح قبض کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت۔ تو میں کوئی قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا۔ اب ذرا یہ روایت سنیے۔ روایت بیان کرنے والے علامہ اسماعیل حقی ہیں، جن کی تفسیر ہے روح البیان، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 14۔ تفسیر روح البیان 114 اور جلد نمبر 8 تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی، اہل سنت کے عالم۔ بھائی دیکھیے، جو بھی عظمت زہرا بیان کرے گا نا، اس کا نام ممبر سے لیا جائے گا۔ اس کی تعظیم ہوگی، اس کا احترام ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، اللہ اکبر، روایت لکھتے ہیں، روی عن فاطمۃ الزہرا لما نزل علیہا ملک الموت، جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا، لم ترز بقبضہ، سید راضی نہیں ہوئی۔ میں اتنی جلدی نہیں گزروں گا یہاں سے۔ لم ترز بقبضہ، راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت میرے قریب آئے۔ فقط قبض اللہ روحا، اللہ نے خود زہرا کی روح کو قبض کیا۔ اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں، یہ زہرا ہے، اس کو عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ حجاب اللہ ہے۔ لم ترز بقبضہ، راضی نہیں ہوئی زہرا، رونا تو اسی کا ہے۔ جس کے قریب ملک الموت نہ جائے، اس پہ ہاتھ اٹھایا گیا۔
اللہ کسی چھوٹے بچوں کی ماں کو دنیا سے نہ اٹھائے. جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے، کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم جوان ہو، تم دوسری شادی کرو گے، لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا. سب سے زیادہ مضطرب چھوٹے بچوں کی ماں ہوتی ہے. یا علی میرے حسن کو غیرت بہت آتی ہے، میرا بچہ غیرت مند بہت ہے. ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک اختلاف پہ تماچا مارا. 3 دن بعد جب وہ اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مار دیا تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ نہ قابو پا رہے ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی نا امام رستہ بدل دیتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میں ماں کے ساتھ جا رہا تھا. جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. یا علی میرا حسن غیرت مند بہت ہے. پھر فرمایا یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا بچہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے بچے کو عطش پیاس زیادہ لگتی ہے. جناب زہرا نے ایک دن مولا علی سے فرمایا تھا، جب میں امام حسین کی ایام ولادت کے ایام قریب تھے تو جناب زہرا نے فرمایا علی یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے پیاس لگنے سے پہلے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں. جب مولا علی کو ضربت لگی، شہادت کا دن آیا، فرمایا بیٹا حسن سارے خاندان کو میرے سامنے بٹھاؤ، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، بہویں، پوتا، پوتیاں سب مولا علی کے سامنے بیٹھے. افطار کے لیے دسترخوان لگایا گیا. فرمایا جب سب کھانا شروع کر رہے تھے تو فرمایا مجھے بٹھاؤ. مولا لیٹے ہوئے تھے، مولا علی کو ٹیک لگایا، مولا کو بٹھایا، سہارا دے کر بٹھایا. فرمایا کھانا اور پانی لاؤ. مولا کے سامنے کھانا رکھا گیا، پانی کا ظرف رکھا گیا. تو فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ تو برابر میں بیٹھے ہوئے امام حسین نے فرمایا بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، حسین کے منہ میں دیا، پانی کا کوزہ اٹھا کر حسین کو 2 گھونٹ پانی پلائے اور کہا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، مجلس اپنے مکمل کمال پر آ گئی. فرمایا میری زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتے ہیں، میری زینب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں آتی. میری زینب کے حجاب کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. یہ وصیت زہرا تھی کہ جب کبھی جناب زینب اپنے نانا کے مزار پہ جاتی تھی نا، علامہ سابقی صاحب نے، حسنین سابقی ملتان والے، انہوں نے جناب زینب کی عظمت پر ایک کتاب لکھی ہے مسافر شام کے نام سے. اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب جناب زینب نبی کے مزار پہ جاتی تھی نا تو آگے آگے علی چلتے تھے، دائیں حسن چلتے تھے، بائیں حسین چلتے تھے، پیچھے عباس چلتے تھے. محمد حنفیہ سے کہتے تھے مزار کے چراغ بجھا دو، اندھیرا کر دیا جاتا تھا. اگر کبھی کسی نے پوچھا یہ کیوں،
فرمایا میں نہیں چاہتا میری زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھے. کس نے زینب کو کوفے اور شام اشارے کرتے رہے علی کی بیٹی